السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا، صدق اللہ العظیم۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں ہمارے کرم فرما مولانا عبدالماجد صاحب، مولانا خالد صاحب، مولانا شاہد صاحب، مولانا سیف الاسلام صاحب اور دیگر جتنے احباب، انہوں نے بڑی محبت کا معاملہ کیا، مجھے اس عظیم ادارے میں آنے کا شرف بخشا۔ اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو قبول فرمائے، انہیں دامن حیات باقی رکھے اور ان محبتوں کو ہم سب کے لیے آخرت کا ذریعہ بنائے۔ بانی ادارہ حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب نور اللہ مرتضی، میرا ذاتی طور پہ ان سے بہت زیادہ ملاقات کا سلسلہ نہیں رہا، لیکن حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے بہت تعلق رکھتے تھے اور مولانا بھی بڑی محبت کا معاملہ فرماتے تھے۔ ہمارے یہاں جاجموں و شرف آباد سے کچھ احباب یہاں تشریف لائے ہیں، ابھی مجھے بتلا رہے تھے کہ اس سے پہلے جب یہاں آئے تو اسی کمرے میں حضرت مولانا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، تو اب دونوں حضرات اس دنیا میں نہیں ہیں، ہمیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ چین نصیب فرمائے اور ان کو یہ خوشخبری سنائے کہ ان کا لگایا ہوا یہ چمن کی باغ الحمدللہ اسی طرح لہلہا رہا ہے اور ان کی پوری ٹیم خدمت میں لگی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ان کا یہ فیض قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ عظیم الشان مجلس مظاہرہ قرات اور مشاعرہ نعت و مدح صحابہ یا نعت مشاعرے کے نام سے منعقد کی گئی۔ چونکہ شعراء حضرات تشریف فرما ہیں اور آپ حضرات ان کے منتظر ہیں، تو مجھے کوئی آپ سے بہت تفصیلی گفتگو نہیں کرنی ہے۔ انشاءاللہ 10 منٹ میں آپ کے سامنے اپنے گزارشات پیش کروں گا اور اس کے بعد اپنی جگہ لوں گا۔ یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ بڑا سنگین دور ہے اور جن علماء کرام کی حالات پہ نگاہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ دنیا اپنے خاتمے کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی جو زندگی طے کی ہے، جو عمر متعین کی ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی جو علامتیں بیان فرمائی ہیں ان کو پڑھ کر سن کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب کے جن حالات کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس دور کا تذکرہ کیا گیا ہے، ہم اور آپ اسی دور میں جی رہے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایسا وقت آئے گا جب ایک شخص دن میں مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مسلمان ہوگا اور صبح کافر ہو جائے گا۔ یہ وہ دور ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی چھٹنی فرما رہے ہیں کہ کون حقیقی ایمان والے ہیں اور کون وہ ایمان والے ہیں جنہوں نے خاندانی مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے، مسلمان نام رکھ لیا، لیکن انہوں نے دین اسلام سے صحیح تعلق نہیں رکھا۔ یہ دور مسلمانوں اور کافروں کے درمیان چھٹنی کا نہیں،
یہ دور مسلمانوں کے درمیان حقیقی ایمان والے اور دکھاوے کی ایمان والوں کے درمیان چھٹی ہے۔ ان حالات میں ہمارے لیے جو فکر اور سوچنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق دین سے کیسا ہے۔ دین کی بنیاد ہے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، زندگی گزارنے کا قانون ہے، یہ دین کی بنیاد ہے۔ اور جس ذات گرامی پر یہ قرآن اتارا گیا، نازل کیا گیا، اللہ کے آخری پیغمبر امام الانبیاء سرور کونین تاجدار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس امت کا مرجع اور مرکز ہے، ہماری بنیاد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید، اسی سے دین کی ساری شاخیں اور ساری ٹہنیاں نکلتی ہیں۔ دین سے ہمارا کتنا تعلق ہے وہ اس بنیاد پر طے ہوگا کہ ان دونوں چیزوں سے ہمارا تعلق کتنا گہرا اور کیسا مضبوط ہے۔ میں مبارکباد دوں گا مدرسے کے ذمہ داران کو اور اس جلسے کے منتظمین کہ انہوں نے قرآن کریم کے حوالے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنت اس کے حوالے سے اشعار پڑھنے کے لیے ایک ہی پروگرام میں ان دونوں عناوین کو جمع فرما دیا ہے۔ اور حقیقی مسلمان ایمان والا وہی کہلائے گا جس کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن مجید سے حقیقی تعلق ہے۔ قرآن مجید سے تعلق کا کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید سے تعلق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لیا ہے کہ ہاں بھائی یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہمارے گھر میں قرآن رکھا ہے اور ہم نے اپنے بچے کو مکتب پڑھنے کے لیے بھیج دیا تو حق ادا ہو گیا۔ ایسا بالکل نہیں۔ قرآن کریم سے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہر مسلمان کے لیے نازل کی۔ عام طور پہ ہمارا عمل ایسا ہے، ہمارے سماج کا اسٹرکچر ایسا بن گیا ہے اور ہمارا تعلیمی نظام ایسا بن گیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ انہوں نے قرآن پڑھ لیا کافی ہو گیا، کچھ لوگوں نے قرآن کچھ یاد کر لیا یا پورا یاد کر لیا کافی ہو گیا، کچھ لوگوں نے قرآن کو سمجھ لیا اور قرآن کے عالم بن گئے کافی ہو گیا۔ اب باقی 90% اور 95% جو مسلمان ہیں وہ اپنے کاروبار میں لگے، دکان میں لگے، کھیتی باڑی میں لگے، بچوں کو اسکول کالج پڑھانے میں لگے، خود اپنے دیگر مصروفیات میں لگے، لیکن اب انہیں اسلام سے چھٹکارا مل گیا۔ اب وہ قرآن پڑھے نہ پڑھے، قرآن یاد کرے نہ کرے، قرآن سیکھے نہ سیکھے، ابھی ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے اور یہ بہت غلط رخ پر ہم جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کے نام سے منعقد ہونے والی اس مجلس میں اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہر مسلمان کے لیے اتاری، پھر وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، پھر وہ چاہے بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، عمر کے کسی بھی پڑاؤ میں ہو، کالی داڑھی والا ہو یا سفید داڑھی والا ہو یا بغیر داڑھی والا ہو، کوئی بھی ہو، ہر شخص پر یہ لازم ہے اگر اس نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اگر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اگر وہ قرآن پر ایمان لانے کی بات کرتا ہے اور اگر وہ خود کو مسلمان کہتا ہے تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ
کہ وہ اللہ کی اس کتاب کو پڑھے۔ تو پہلی چیز کیا ہوئی؟ قرآن سے تعلق کا مطلب پہلے نمبر پر کہ ہر مسلمان اس کتاب کو پڑھے۔ کب پڑھے؟ صرف رمضان کی کتاب رمضان میں ضرور نازل ہوئی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے رمضان میں اس کتاب کو اتارا۔ اسی لیے ذرا قرآن کے حوالے سے مسلمانوں کے اندر رمضان میں زیادہ بیداری رہتی ہے، لوگ زیادہ تلاوت کرتے ہیں، لیکن یہ کتاب پوری زندگی کے لیے ہے، پورے سال کے لیے، روزانہ کے لیے۔ تو اس کتاب سے تعلق میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ روزانہ اس کتاب کو پڑھا جائے۔ قرآن کو پڑھنا یہ مستقل ایک کام ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، ان کے درمیان حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ ایسا پیغمبر بھیجیے جو ان کے درمیان آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے۔ تو قرآن کی تلاوت کرنا یہ مستقل ایک کام ہے۔ لیکن کیا تلاوت ایسے ہی ہو جائے گی؟ پہلی کلاس میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے، یا یو کے جی میں، ایل کے جی میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب کو بھی بغیر سیکھے کوئی پڑھ سکتا ہے؟ جس نے اے بی سی ڈی نہ سیکھی ہو، جس نے کاکا گاگا نہ سیکھا ہو، وہ ایل کے جی اور یو کے جی کی کتاب بھی پڑھ پائے گا؟ نہیں پڑھ پائے گا۔ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے بھی سیکھنا پڑے گا۔ تو اللہ کی کتاب عظیم الشان کتاب، اور خالی کتاب نہیں، اللہ کا کلام۔ فرق کیا ہے کتاب اور کلام میں؟ کلام کسے کہتے ہیں؟ بندہ گفتگو کر رہا ہے، گفتگو کرتے ہوئے جو الفاظ اس کی زبان سے نکل رہے ہیں یہ اس کا کلام ہے۔ اور یہ جو گفتگو کی جا رہی ہے اسے کہا جاتا ہے تکلم کرنا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تکلم کرنا۔ اور اس تکلم کرنے میں جو بول نکل رہے ہیں وہ کہا جائے گا ان کا کلام۔ مولانا عبداللہ صاحب تکلم کر رہے ہیں اور جو الفاظ نکل رہے ہیں یہ ان کا کلام ہے۔ اور ویسے ہم نے کاغذ اٹھایا اور اس کو کچھ لکھ دیا، کتاب بن جائے گی۔ تو کتاب اور کلام میں فرق سمجھ گئے؟ اب ہم اس کتاب کو اگر پڑھیں گے تو پھر وہ ہمارے کلام بھی بن جائے گا۔ تو یہ بقیہ جتنی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں وہ صرف کتاب ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے اس کا تکلم فرمایا ہے۔ ایسی عظیم الشان کتاب اور ایسا عظیم الشان کلام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری اور محبوب پیغمبر پر نازل کیا، اور جس کو لانے کے لیے فرشتوں کے سردار جبریل امین کا انتخاب فرمایا، جس کے لیے شب قدر جیسی رات اور رمضان جیسے مہینے کا انتخاب فرمایا، جو تھوڑا تھوڑا 23 سالوں میں نازل ہوا، اور جو تمام انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے نازل کیا گیا، وہ کتاب ہم بغیر سیکھے پڑھیں گے؟ ممکن ہی نہیں۔ دنیا کی ساری چیز، حتیٰ کہ ایک کرتے میں کاج بھی اگر بنانا ہو تو وہ بغیر سیکھے نہیں بنایا جا سکتا، تو اللہ کی یہ کتاب بغیر سیکھے کیسے پڑھی جا سکتی؟ تو قرآن سے تعلق میں سب سے بنیادی چیز قرآن پڑھنا اور سیکھ کر پڑھنا۔ ذرا تصور کیجئے، دنیا میں کوئی آدمی کوئی کتاب لکھے اور وہ بہت شوق سے، بڑی لگن کے ساتھ اپنے کسی محبوب کو، کسی چاہنے والے کو، کسی دوست کو جس سے وہ بہت تعلق رکھتا ہو، وہ کتاب دے، اور وہ چاہے کہ یہ کتاب مجھے پڑھ کر سنائے، میرے سامنے پڑھے، اور وہ اس کا دوست جس سے وہ بہت تعلق رکھتا ہے، بہت چاہتا ہے، وہ اسی کی کتاب اس کے سامنے الٹا سیدھا پڑھے، غلط سلط پڑھے، تو کتنا برا لگے، کتنی تکلیف ہوگی۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے۔
ارے چھوڑیے کتاب کو، ہمیں کوئی واٹس ایپ پہ میسج دے دے اور ہم اس کا میسج غلط سلط پڑھیں یا دوسروں کو غلط پڑھ کر سنائیں، اسے برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ میرے میسج کی کوئی ویلیو نہیں۔ تصور کیجئے خالق کائنات کا کلام ہے، ہمارے رب کا کلام ہے، اور ہم اس کو پڑھتے ہوئے یہ ہمارے اندر احساس بھی نہیں پیدا ہوتا کہ پتہ نہیں کہ اس کلام کو صحیح پڑھ رہے ہیں کہ غلط پڑھ رہے ہیں۔ قرآن باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے نورانی قاعدہ ہے، 6 مہینہ ایک سال نورانی قاعدہ، پھر اس کے بعد قرآن کو ہجے لگا کر پہلے کچھ صورتیں، پھر ایک پارہ اور پھر بقیہ پارے، ایک وقت لگتا ہے قرآن کو سیکھنے میں اور صحیح پڑھنے میں۔ تب بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم قرآن کو صحیح پڑھنے والے ہو جائیں۔ تو پہلی چیز کہ ہماری نجات کی بنیاد ایمان والوں میں ہم تبھی شمار ہوں گے جب ہمارا قرآن سے حقیقی تعلق ہوگا، اور قرآن سے حقیقی تعلق میں سب سے پہلی چیز کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، اور قرآن کی تلاوت بغیر سیکھے نہیں کی جا سکتی۔ یہ مدرسے، یہ مکتب، ان کا بنیادی اور پہلا مقصد آپ کو قرآن سکھانا ہے۔ باقی سارے کام ساری چیزیں قوم کی خدمت میں شامل ہے، یہ پروگرام بھی قوم کی ایک خدمت ہے اور دین کا ایک حصہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی یہ کہتا ہے کہ کوئی مخصوص کام صرف دین کا حصہ ہے تو اس کا مطلب وہ دین کو نہیں سمجھتا۔ یہ ساری چیزیں دین کا حصہ ہے، ساری چیزیں دین کی دعوت ہے، ساری چیزیں اللہ کا راستہ ہے، لیکن مدرسوں کا اولین اور بنیادی مقصد، سب سے پہلا مقصد امت کو قرآن سکھانا ہے۔ اور اللہ نے آپ کو یہ عظیم نعمت عطا فرمائی ہے کہ آپ کے علاقے میں الحمدللہ ایسا مدرسہ موجود ہے جہاں اچھا قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے اور قرآن کا ذوق رکھنے والے موجود ہیں۔ پھر بھی ہم اگر اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں تو پھر ہم سے زیادہ محروم اس کائنات میں کوئی نہیں ہوگا، ہم سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں ہوگا۔ تو آج مظاہرہ قرات کے اس پروگرام میں آپ میں سے ایک شخص یہ وعدہ کرے، ہم سے نہیں اللہ سے، کہ آج قرآن کے اس پروگرام میں ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ سے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں گے اور سیکھ کر تلاوت کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ ایک بات قرآن کے حوالے سے ہو گئی، اب ایک بات جو کہ موجود نعت مشاعرہ بھی ہے، اور نعت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اشعار میں۔ ہمارے لیے کامیابی اور نجات کی جو بنیاد ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق اور سچی محبت ہے۔ کوئی انسان کتنا بھی نیک ہو، کتنا بھی متقی ہو، پرہیزگار ہو، عبادت گزار ہو، کتنا بھی دیندار ہو، لیکن اگر اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نہیں ہے، سچی محبت نہیں ہے، تو پھر اللہ کی نظر میں وہ حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، کہ اے مسلمانوں اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، سچا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت، اس کے والدین، اس کی اولاد اور سارے انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ محبت ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن سے تعلق کی بنیاد میں ایک چیز میں نے بتلائی، اور بھی بہت ساری چیزیں، لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے میں نے صرف ایک چیز بتلائی کہ قرآن کی تلاوت اور سیکھ کر تلاوت۔ اور حضور سے محبت کیسے پتہ چلے گی؟ حضور سے محبت کی بنیاد ہے حضور کی کامل اتباع، حضور کی پیروی۔ ہمارا چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، کاروبار، شادی بیاہ، گھر کی تقریبات، باہر کی تقریبات، ہماری عبادات، ہمارا ایک ایک کام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ کتنا بھی اچھا کام ہو، کتنا بھی پیارا کام ہو، حتیٰ کہ نماز بھی اگر کوئی پڑھ رہا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر نماز پڑھ رہا ہے
تو اللہ کی نظر میں ایسی نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو دوسرے کاموں پر کچھ نہیں ہے۔ تو ہمارا ہر کام جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، آپ کی سنتوں کے مطابق نہیں ہوگا، ہم زبان سے کتنے ہی نعرہ لگائیں کہ ہم حضور سے محبت کرنے والے اور عشق کرنے والے ہیں، اللہ کی نظر میں ہمارا شمار حقیقی عاشقان رسول میں نہیں ہے۔ تو آج ہم یہاں موجود ہیں، ہم نے قرآن سنا، تو ایک پیغام، ایک سبق یہاں سے ہم یہ لے کر جا رہے ہیں کہ ہم یہ قرآن پڑھیں گے اور اچھا قرآن پڑھیں گے، سیکھ کر پڑھیں گے، اور ابھی ہم نعت سنیں گے، حضور کی محبت ہمارے دلوں میں جاگے گی، بیدار ہوگی۔ محبت تو پہلے سے موجود ہے، لیکن اس نعت سنتے ہوئے ہر شخص دل میں یہ اپنے آپ سے عہد کرے اور اللہ سے وعدہ کرے، ہم انشاءاللہ اپنی اس محبت کو عملی زندگی میں لاگو کریں گے اور اپنی زندگی حضور کی سنتوں کے مطابق بنائیں گے۔ اگر ہم نے یہ طے کر لیا تو آج ہمارا یہاں بیٹھنا اور یہ پروگرام کرانا انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق دے، سننے والے کو بھی عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔